رابعہ بصریہ؟ حسن بصری کی ٹکر کی گزری ہے۔ کون رابعہ بصریہ؟ نبی کے قریب والا جس نے زمانہ پایا ہے۔ تجھے کیا پتا جب رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا کے قبر میں اتار دیا، کسی کے خواب میں رابعہ آئی، اے رابعہ بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ سیدہ رابعہ بصریہ کہتی ہیں جب مجھے قبر میں اتار کے پھٹے مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے، فرشتے میرے پاس آ گئے، مجھے کہنے لگے اے رابعہ من ربو کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ رابعہ پھر تو نے کیا جواب دیا؟ رابعہ کہنے لگی میں نے مسکرا کے کہا میں بعد میں بتاؤں گی، آنے والوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے کہنے لگے اے رابعہ ہم نے تو تیرے سے پوچھا، تو ہمیں بتا رہی ہے۔ کہنے لگی نا میں بعد میں بتاؤں گی، فرشتوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے کہنے لگے رابعہ کس کی رابعہ ہمارے سے کیوں پوچھتی ہے؟ کہنے لگے تم بتاؤ میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہ اللہ کا آرڈر لے کے آئے۔ کہنے لگے جا اس رب کو جا کے کہہ دے ساری زندگی زمین کے اوپر رہ کے جس کو سجدے کرتی رہی، 4 فٹ زمین کے نیچے آ کے میں اس رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ وقت تیرے میرے پر بھی آنے والا، یہ وقت میرے عزیزوں ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہو، کل قبر پہ قطبہ لگ جائے گا۔ عبدالحنان صدیقی عمر بن خطاب میں جو جمعہ پڑھا کے گیا، اس کی اخبار میں فوٹو آ جائے گی، موبائلوں پہ میسج چل جائے گا کہ ہاں انتقال ہو گیا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچوں سے نہ ملنے کا موقع ملا، بیوی کا حال چال معلوم کرنے کا موقع نہ ملا، پھر کسی جلسے میں دعا ہو جائے گی، پھر میری قبر پہ قطبہ لگ جائے گا، پھر میرے عزیزوں 8-10 سال کے بعد پتہ نہیں اولاد قبر پہ پھیرا مارے یا نہ مارے، پھر میرے عزیزوں وہ قطبے کی سیاہی مٹ جائے گی، پھر آہستہ آہستہ ہوا مٹی اڑا کے لے جائے گی، پھر وہ قبر زمین کے برابر ہو جائے گی، پھر کھودی جائے گی، اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلے گا، انہیں لپیٹ کے کونے میں رکھ کے اس میں دوسرے کو اتار دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے، یہ دنیا کا یہی دھندا ہے، اسی لیے فرمایا او لوگو اس دنیا کے پیچھے مت لگو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اس کا مال بھی تھوڑا، اس کی خوشی بھی تھوڑی، اس کا غم بھی تھوڑا، اس کا رہنا بھی تھوڑا، اس کا لہلہانا بھی تھوڑا، اس کا چہچہانا بھی چھوڑا۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اگلی بات بتاؤں، لوگوں کی زندگیوں پر تبصرے کرنے والوں، جنتی اور جہنمی بنانے کے ٹھیکیداروں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی اور جہنمی کی سند اور سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ہمیں تو اپنے ہی ایمان کا پتہ نہیں ہے، اپنے ہی خاتمے کا پتہ نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن آواز لگے گی کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، پتہ نہیں اللہ ہمیں کون سی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ چھوڑ دو لوگوں کو، سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اس ملک کے اندر پیدا ہونے والا بچہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا سود کا مقروض ہے میرے۔ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ اللہ تو نے تو کہا تھا میں ان کو پیدا کر رہا ہوں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ جو سجدے کریں گے روئیں گے۔ اللہ تو سجدے والوں کو گولیوں کی بچھاڑ کر کے ڈالے، یہ کون لوگ ہیں جن کو پیدا کر؟ قیامت کا دن ہوگا، نبی کا امتی جب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو فرشتے دیکھ دیکھ کے چنگاڑے ماریں گے، فرشتے دیکھ دیکھ کے روئیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا فرشتوں کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے رو کے کہیں گے شرم نہیں آتی ہمارے سے پوچھتے ہو کس کے امتی ہو کے کہاں جا رہے؟ کس کے امتی ہو کے کہاں جا رہے؟
اللہ اللہ تمہیں تو میرا محبوب اللہ سے ایک ایسا تحفہ جو سورہ فاتحہ تلاوت کی نا، اللہ سے ایک ایسا تحفہ دے کے چلا گیا ہے، اس سورہ فاتحہ کے مقابل کوئی صورت ہی نہیں ہے میرے عزیز۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ لرز گئے، کملی والے بھی دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے، یہ دھماکہ کہاں ہوا؟ پہاڑی سے لاوا نکلا نہیں، زمین پہ زلزلہ آیا نہیں، دھماکے کی آواز ختم ہوئی، جبرائیل علیہ السلام محمد پاک کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جبرائیل جو آواز میں نے سنی وہ آواز تو نے بھی سنی، ہاں اللہ کے نبی اسی آواز کے بارے میں بتلانے آیا، آپ نے فرمایا یہ دھماکہ کیا تھا؟ عرض کرنے لگے کملی والے آج اللہ جل شانہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا، یہ دھماکہ نہیں اس کی آواز تھی۔ جبرائیل آج آسمان کا دروازہ کیوں کھولا؟ فرمایا کملی والے آج جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ فرمایا جبرائیل بتا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بار بار قرآن کی آیتیں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، آج قرآن کریم کی ایک سورت سورہ فاتحہ لے کے آیا جس کے استقبال پر اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ جب میں یہ سورت لے کے نیچے آ رہا تھا آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، آسمان کے دربار نے دروازہ کھول دیا، یہ سورہ فاتحہ میں آپ کے پاس لے کے آیا، سارے مل کے پڑھ لو، میں تمہیں ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر بتلاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جبرائیل جب یہ سورت دے کے گئے ساتھی فرما کے چلے گئے میرا نبی اپنی امت سے کہہ دو یہ قرآن کی سورہ فاتحہ کو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ لے، اللہ کا اس سے وعدہ کہ جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اس سورہ فاتحہ کا کہ ہمیں 5 نمازوں میں عطا کی گئی، ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم آیا۔ میرے عزیزوں فرض 4 ہیں، 2 میں سورہ فاتحہ، بعد میں بھی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا حکم 2 میں آیا، اگلی 2 میں فرمایا سورت نہ ملا سورت فاتحہ پڑھ۔ معلوم ہوا اس کا مقام بڑا اونچا ہے، یہ کس کے صدقے سے ملا؟ اللہ نے میرے نبی کے صدقے سے عطا فرمایا، قرآن میرے نبی کا صدقہ، مکہ مدینہ میرے نبی کا صدقہ، معراج پر جا کے انعامات لے کے آنا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ میرے نبی کا صدقہ، نمازوں کا تحفہ ملا، یہ میرے نبی کا صدقہ، بیت اللہ کی زیارت ملی، یہ میرے نبی کا صدقہ، زمزم ملا میرے نبی کا صدقہ، اللہ اکبر، حجر اسود کا بوسہ ملا میرے نبی کا صدقہ، نبی کی اتباع ملی میرے نبی کا صدقہ، قرآن پڑھنے کی اللہ نے سعادت بخشی یہ میرے نبی کا صدقہ، اللہ اکبر، تمہیں قرآن ملا حافظ بنے نبی کا صدقہ، مفسر کو تفسیر ملی نبی کا صدقہ، محدث کو حدیث ملی میرے نبی کا صدقہ، اللہ اکبر، وقت کے رہزنوں کو ولایت ملی میرے نبی کا صدقہ، ڈاکہ ڈالنے والوں کو تہجد گزاری ملی یہ میرے نبی کا صدقہ، اللہ اکبر، سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اعلان کر دیا میرے رب نے میرے نبی جو بھی یہ کچھ عطا کیا یہ سارا تیرا صدقہ ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔